بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد عرب کے دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دایا کی تلاش کی گئی اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابی ذبیب کی قسمت کا ستارہ چمکا۔ یہ قبیلہ بن سعد بن بکر کی ایک خاتون تھیں۔ رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کے ایسے ایسے مناظر دیکھے کہ حیران ہو کے رہ گئیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کیا کرتی تھیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلیں۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن باخدا اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے۔ نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا، نہ اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی۔ بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر، ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہ تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد و دہش کی امید رکھتے تھے۔ ہم کہتے کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ آخر میں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف میں ہی رہ گئی۔ خالی ہاتھ واپس آنا مجھے اچھا نہ لگا۔ میں نے کہا جا کر اس یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ میرے شوہر نے بھی کہا کہ کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ میں نے جا کر بچہ لے لیا اور محض اسی بنا پر کہ مجھے کوئی اور بچہ نہ مل سکا۔ جب میں بچے کو لے کر واپس اپنے ڈیرے پر آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا شکم سیر ہو کر دودھ پیا۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر پیا۔ پھر دونوں سو گئے، حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دوہنے گئے تو دیکھا کہ اس کا دہن دودھ سے لبریز ہے۔ اس نے اتنا دودھ دیا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں اپنے اسی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن اب وہی گدھی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ میری ساتھ والیاں حیران ہو کر کہتی تھیں کہ کیا اسی گدھی پر سوار ہو کر تو آئی تھی؟ میں اس بات میں جواب دیتی تو کہتی اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔ علاقے میں قحط کا وہی عالم تھا، لیکن میری بکریاں چرنے جاتی تو آسودہ حال اور دودھ سے لبریز واپس آتی۔ ہم دودھ دوہتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا تھا۔ اسی طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا۔ اب بچے کو ماں کے حوالے کرنا تھا، لیکن ہماری خواہش تھی کہ یہ ہمارے پاس ہی رہے۔ اسی لیے ہم نے اس کی ماں سے گفتگو کی کہ کیوں نہ آپ بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ ذرا مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکہ کی وبا کا خطرہ ہے۔ غرض ہمارے مسلسل اصرار پر انہوں نے ہمیں بچہ واپس دے دیا۔ ولادت کے 4 یا 5ویں سال شق صدر یعنی سینے مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو سعد میں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی مقیم تھے۔
صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر لٹایا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اسی جگہ لوٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ سب لوگ فوراً وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلامت ہیں لیکن گھبرائے ہوئے ہیں۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس ان کی والدہ کے پاس لے آئیں۔